معدن جل الكرم عليه وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی ذکر کو اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کو اتارا اور قرآن مقدس سے رسول پاک کی ذکر کو اتارا، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہی اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اے لوگوں، لاکھ لوگ مٹانے کی کوشش کریں وہ تو مٹ جائیں گے، مگر نبی کا ذکر مٹایا نہیں جائے گا، قرآن پاک کا ذکر مٹایا نہیں جائے گا۔ پوری دنیا مل کر کے یہ فیصلہ کر لے ہمیں کچھ نہیں بولنا ہے، پھر بھی نبی کا ذکر خاموش کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ ساری دنیا ختم ہو جائے گی ایک دن، باقی رہنے والا خدا کی ذات ہے، اور خدا مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر کر رہا ہے، اپنے محبوب پر درود بھیج رہا ہے۔ دو چار اشعار سماعت کیجئے، پھر انشاءاللہ کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ ہے کس کے دل میں الفت سرکار جانتے ہیں، کس کے دل میں الفت سرکار جانتے ہیں، کرتا ہے کون نفرت، کرتا ہے کون نفرت سرکار جانتے ہیں، ہے کس کے دل میں الفت سرکار جانتے ہیں، کرتا ہے یوں تو دعویٰ ہر ایک شخص، لیکن کرتا ہے یوں تو دعویٰ ہر ایک شخص، لیکن کس کو ملے گی جنت، کس کو ملے گی جنت سرکار جانتے ہیں، کس کو ملے گی جنت سرکار جانتے ہیں۔ اور اگلا شعر دیکھیے، مشکل میں جب پکارا فوراً مدد کو آئے، مشکل میں جب پکارا فوراً مدد کو آئے، کس حال میں ہے امت، کس حال میں ہے امت سرکار جانتے ہیں، کس حال میں ہے امت سرکار جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اپنی امت کو دوزخ سے بچانے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کتنی پیار کرتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں، کتنی محبت ہے کہ اگر یوں سمجھیے کہ امتی کے پیر میں اگر کانٹا چبھتا ہے تو درد پہلے مصطفیٰ جان رحمت کو ہوتا ہے، بعد میں امتی کو پتہ چلتا ہے۔ یعنی وہ مومنوں کے جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ میرے سرکار اپنے چاہنے والوں کے جان سے بھی زیادہ قریب ہے میرے آقا۔ اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں، کیا چاہتے ہیں، میرے آقا سب ملاحظہ فرماتے ہیں۔ آج انسان گھر میں شادی کرتا ہے، کراتا ہے بچوں کا یا بچیوں کی، تو خوشی سب سے زیادہ مصطفیٰ جان رحمت کو ہوتی ہے۔
لیکن آج کے دور میں لوگ کیا کر دیے ہیں کہ حضور کو ناراض کر کے اپنے بچہ یا اپنی بچی کی شادی کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن جن باتوں سے امت کو روکا ہے، مسلمان آج وہی کام کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کل بھی ایک شادی ہونے والی ہے بچے کی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا سنت مصطفیٰ پر عمل کر کے ان لوگوں کو نکاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آقا کریم فرماتے ہیں ان نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی، کہ لوگوں نکاح کرو، نکاح کرنا میری سنت ہے، پسندیدہ سنت فرمایا میرے آقا نے۔ اب نکاح کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ پہلے نبی کی سنت دیکھنا ہوگا کہ کس انداز میں میرے آقا سنت بتائے ہیں اور میرے نبی کی سنت کیا ہے اس میں۔ آج شادیوں میں کیا ہوتا ہے؟ رات بھر گیت ہوتی ہے، فحش باتیں ہوتی ہے، ناچ کود ہوتا ہے، اس کے بعد پھر دن بھر ناچتے ہیں لوگ، گانا بجاتے ہیں، ڈی جے بجاتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک تو آپ گناہ میں مبتلا ہو گئے، بروز معاشر اس گناہ کا حساب دینا ہوگا۔ دوسرا یہ کہ جس کو خوش کرنا تھا، جس نبی کی سنت پر ہم عمل کر کے کام کرنا چاہیے تھا، اسی نبی کو ناراض کر کے ہم اپنا کام آگے بڑھاتے ہیں۔ کتنی غلط بات ہے۔ نبی کی سنت کے نام پر ہم غلط کام، غلط رسم کو ادا کرتے ہیں۔ نہیں بھائی، جیسے ہم نبی کی سنت کو ادا کرنے کے لیے سوچے ہیں، ایسے ہی ہم اپنے نبی کو خوش کر کے اپنے گھر کے بچوں کی شادی دلائیں۔ میلاد شریف کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے رسول پر درود پاک پڑھتے ہیں، میلاد مناتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، یقیناً اللہ کے رسول خوش ہوتے ہوں گے۔ لیکن کل جب ڈی جے بجائیے گا، گانا بجائیے گا، ناچیے گا، کودیے گا، گھر کی عورت بے پردہ ہوگی، تو اب کہاں سے راضی ہوں گے؟ کل تو ناراض ہو جائیں گے۔ پھر نبی کو ناراض کر کے اپنا ٹھکانہ جنت میں کہاں سے دیکھ پائیں گے؟ جنت تو اسی کو ملے گی جس پر مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت ہوگی، جس پر میرے نبی کی رحمت ہوگی، جنت میں وہی جائیں گے، باقی لوگ نہیں جا پائے گا۔ حالانکہ دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے، ہم جنت میں جائیں گے، لیکن کون جائے گا سرکار خوب جانتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم سب کو کیا ضروری ہے کہ ہمیں دین نے کیا اجازت دی ہے، شریعت ہماری کیا کہہ رہی ہے، میرے آقا کیا بتا رہے ہیں، اس پر عمل کیجئے۔ چاہے وہ گھر کسی کا ہو، چاہے میرا ہو یا آپ کا ہو، سب کو آج ضرورت ہے کہ ہم سنت مصطفیٰ پر عمل کر کے آگے بڑھے۔ شاعر کہتے ہیں کرتا ہے یوں تو دعویٰ ہر ایک شخص، لیکن کس کو ملے گی جنت سرکار جانتے ہیں، کس کو ملے گی جنت سرکار جانتے ہیں۔ احمد رضا کو نجدی تو کیا سمجھ سکے گا، کیسے ہے اعلیٰ حضرت سرکار جانتے ہیں۔ مشکل میں جب پکارا فوراً مدد کو آئے، کس حال میں ہے امت سرکار جانتے ہیں، کس حال میں ہے امت سرکار جانتے ہیں۔ اور اگلا شعر دیکھیے، سدرا پہ جا کے بولے اب میں نہ جا سکوں گا، سدرا پہ جا کے بولے اب میں نہ جا سکوں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات پر جب جا رہے تھے اپنے رب کی بارگاہ میں،
सिदरा पर पहुँचे तो आका ने फरमाया जिब्राइल आगे चल। तो जिब्राइल कहते हैं या रसूल अल्लाह अगर यहाँ से आगे एक बाल बराबर भी बढ़ गया तो मेरे बालों पर जल जाएंगे, यानी मेरी हद यहीं तक है, इससे आगे हम नहीं जा सकते हैं। जबकि जिब्राइल अमीन ने ज़मीन से लेके आसमान तक नबी के साथ रहे, एक आसमान से दूसरे आसमान तक, दूसरे से तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें सिदरा पर पहुँचे, जहाँ जिब्राइल का घर है, जहाँ जिब्राइल रहते हैं वहाँ पहुँचे मेरे आका। आका फरमाते हैं जिब्राइल आगे चल। तो जिब्राइल कहते हैं या रसूल अल्लाह अगर एक बाल बराबर भी यहाँ से आगे बढ़ा तो मैं जल जाऊंगा। जिब्राइल की हद यही है और मेरे आका आगे बढ़ रहे हैं। जिब्राइल ने ये नहीं कहा कि या रसूल अल्लाह मैं नहीं जा पा रहा हूँ तो आप कैसे जाएंगे, मत जाइए, नहीं, बल्कि जिब्राइल कहते हैं या रसूल अल्लाह आप जाइए, मैं आपके साथ कैसे जाऊंगा, क्योंकि आप जब तक लिबासे बशरियत में थे तो मैं भी मलक था, साथ देते रहा। जब तक आप लिबासे बशरियत में थे मैं मलक था, आपका साथ देते रहा। आप लिबासे हकीकत में जलवागर होने वाले हैं, अब मैं आपकी ताब नहीं ला सकूंगा। या रसूल अल्लाह अब आप हकीकत में जलवागर होने वाले हैं, अब मैं आपकी तजल्ली की ताब नहीं ला सकूंगा। इसमें तजल्ली मुतलक है कि अल्लाह की तजल्ली या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजल्ली। मान लिया जाए हुजूर की तजल्ली अगर, तो जिब्राइल का अकीदा है कि या रसूल अल्लाह आपको हम कैसे रोकें, इसलिए कि मेरी हद यही तक है, इससे आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन या रसूल अल्लाह आपको हम कैसे रोकें, आप मेरी तरह नहीं है, और हम कैसे आगे बढ़ जाएं, आपके तरह मैं नहीं हूँ। तो यही अकीदा तो आज हम सब का भी है कि नबी हमारे तरह नहीं, ना नबी के तरह हम हैं, ना मेरे तरह नबी है। नबी अफजलुल बशर है, अल्लाह का भेजा हुआ आखिरी पैगंबर है, अल्लाह के नूर से एक नूर है। शायर कहते हैं कि सिदरा पे जाके बोले अब मैं न जा सकूंगा, सिदरा पे जाके बोले अब मैं न जा सकूंगा। जिब्रील की हकीकत सरकार जानते हैं, जिब्रील की हकीकत सरकार जानते हैं। एक मर्तबा का वाक़या है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर की बारगाह में तशरीफ़ लाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ जिब्राइल अपना असल चेहरा देखा, अपनी असल सूरत देखा, हकीकत में आ मैं तुझे देखना चाहता हूँ। तो जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह ये ज़मीन छोटी पड़ जाएगी। जिब्राइल की ताकत देखिए, आका के सामने कहते हैं कि या रसूल अल्लाह अगर हम अपने पर को खोलने लगे तो ये ज़मीन छोटी पड़ जाएगी। अल्लाह ने मुझे 600 पर अता फरमाया है, मैं अगर अपने पर को खोलना शुरू करूं और अपनी असल सूरत में आऊं तो ये ज़मीन छोटी हो जाएगी। अगर आप मुझे हकीकत में देखना चाहते हैं तो ज़मीन पर नहीं सिदरा पर आना होगा। अब उस रात, मेराज की रात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरा पे पहुंचे हैं। आका फरमाते हैं जिब्राइल वो वादा याद है जो ज़मीन पे रह के किया था? मेरे नबी के सामने जिब्राइल कहते हैं हाँ मेरे आका मुझे याद है।
تو میرے آقا فرماتے ہیں جبرائیل تم نے کہا تھا کہ میری حقیقت دیکھنا ہے تو زمین پہ نہیں سدرہ پہ آنا ہوگا، لو میں آ گیا ہوں، اب اپنی صورت دکھاؤ، اپنا جلوہ دکھاؤ، حقیقت میں تم سامنے آؤ۔ حضرت جبرائیل امین اپنے چہرے سے پردے کو ہٹانا شروع کیا، پر کو کھولنا شروع کیا۔ جبرائیل جو ہے سدرہ پر جو ہے میرے نبی کے سامنے اصل صورت میں آتے ہیں، میرے نبی نے ان کا چہرہ دیکھ لیا۔ اب میرے آقا فرماتے ہیں جبرائیل اب میں آگے جا رہا ہوں اللہ سے ملنے۔ جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ آپ تو میری حقیقت دیکھ لیے، میں کیا ہوں یہ تو آپ نے دیکھ لیا، میری صورت کیا ہے یہ بھی آپ جان گئے، میری حقیقت کیا ہے یہ بھی آپ جان گئے، یا رسول اللہ اپنا تو چہرہ دکھا دے۔ اذان ہو رہی ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب هذه الدعوة تامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد وسلم درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جبرائیل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے تو میری اصل صورت دیکھ لیا ہے، میری حقیقت کیا ہے آپ دیکھ لیے، یا رسول اللہ ذرا اپنا تو چہرہ دکھا دیجئے، ذرا چہرے سے پردہ ہٹائیے، اپنی اصل شکل و صورت دکھائیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جبرائیل وہ وعدہ یاد کر جو زمین کے اوپر تو نے کیا تھا، جب تجھے میں نے کہا کہ اپنی صورت دیکھا تو نے کہا تھا یا رسول اللہ زمین پر نہیں سدرہ پہ آنا ہوگا۔ اے جبرائیل میں سدرہ پہ آ گیا ہوں، میں نے تیری صورت دیکھ لیا، اب میری حقیقت دیکھنا ہے تو سدرہ پر نہیں لامکان میں آنا ہوگا۔ جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ جائیے، میری حد یہیں تک ہے۔ شاعر کہتے ہیں سدرہ پہ جا کے بولے اب میں نہ جا سکوں گا، جبریل کی حقیقت، جبریل کی حقیقت سرکار جانتے ہیں، ہے کس کے دل میں الفت سرکار جانتے ہیں، کرتا ہے کون نفرت سرکار جانتے ہیں۔ تم اپنی باچیوں کو
ہرگز نہ بوجھ سمجھو تم اپنی بچیوں کو، ہرگز نہ بوجھ سمجھو، بیٹی ہے گھر کی رحمت سرکار جانتے ہیں، بیٹی ہے گھر کی رحمت سرکار جانتے ہیں۔ ماں باپ کے ادب کو کرتے ہیں لوگ دعویٰ، ماں باپ کے ادب کو کرتے ہیں لوگ دعویٰ، کرتے ہیں کون خدمت کرتا ہے کون خدمت سرکار جانتے ہیں۔ ماں باپ کی خدمت جو ہے بہت ضروری ہے۔ جب کوئی بندہ صبح ماں باپ کو خوش کرتا ہے اور شام تک ایسے ہی اس کا گزر جاتا ہے، پھر شام کو خوش کیا اپنے ماں اور باپ کو، رات گزر جاتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صبح سے شام تک اس انسان کے لیے جنت کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ پھر شام کو اپنی ماں اور باپ کو جب خوش کر دیتے ہیں تو اس بندے کے لیے رات بھر جنت کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اور اگر صبح کو ماں باپ کو کسی نے ناراض کیا صبح، تو جہنم کا دروازہ اس کے لیے صبح سے شام تک کھلا رہتا ہے۔ پھر شام کو اگر کوئی ناراض کرتا ہے اپنی ماں اور باپ کو، تو پھر اس بچے کے لیے رات بھر جو ہے صبح تک اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنی ماں اور باپ کو ہمیشہ خوش رکھیے۔ ایک مرتبہ خواجہ غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص میدان محشر میں آئے گا، اس کے پاس بہت نیکی ہوگی، بہت ثواب لے کر کے وہ میدان محشر میں پہنچے گا۔ جب وہ اپنی نیکی کو دیکھے گا وہ خوش ہو جائے گا کہ اللہ کا کرم ہے، آج میں جنت میں ضرور جاؤں گا۔ اتنے میں حکم ہوگا کہ اے فرشتوں ان کا نام اعمال تولو۔ جب نام اعمال تولا جائے گا، ایک طرف بدی ہوگی ایک طرف نیکی ہوگی، نیکی والا پلہ جو ہے بھاری ہو جائے گا، یعنی ثواب زیادہ ہے، گناہ کم ہے اس کے پاس، اور ادھر میزان بھی ہو گیا ہے۔ آواز آ گیا ہے فرشتوں رک جاؤ ذرا، اس کی نیکی پھر سے تولو۔ اتنے میں نیکی نہیں، بدی والے پلے پر ایک کاغذ کا ٹکڑا رکھا جائے گا۔ ٹکڑا رکھنا تھا کہ اس کی ساری نیکی برباد ہو گئی، باہر کے طرح نیکی لے کے پہنچا تھا، ساری نیکی ختم ہونے والی ہے، ساری نیکی اس کاغذ کے ٹکڑے کے سامنے ہلکی ہو گئی، وہ کاغذ کا ٹکڑا بھاری ہو گیا۔ آواز آتی ہے اے فرشتوں اس کے بال پکڑو، اس کے اور اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے دوزخ میں لے جا کے ڈال دو۔ اس آواز کو سننے کے بعد وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں کہے گا اے پاک پروردگار، آخر اس کاغذ میں لکھا کیا ہے؟ اس کاغذ میں لکھا کیا ہے کہ میری پہاڑ جیسی نیکی سب ختم ہو گئی اس کاغذ کے ٹکڑے کے سامنے، اور یہ کاغذ کا ٹکڑا بھاری ہو گیا، میری نیکی ہلکی ہو گئی۔ اللہ کی بارگاہ سے آواز آئے گی اے میرے بندے، تو نے نیکی تو خوب کیا ہے، کام تو بہت اچھا کر کے آیا ہے، لیکن پوری زندگی میں ایک بار تم زوردار آواز سے اپنی ماں سے بات کیا تھا، اس وقت تیری ماں کو جو تکلیف ملی تھی وہی تکلیف اس کاغذ کے پنے پہ لکھا ہے، جو آج تیری ساری نیکی تباہ و برباد ہو گئی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس وقت جو ہے ایک بار ماں کے ساتھ الجھ گیا تھا، سختی کے ساتھ بات کیا، پوری زندگی کی نیکی اس کی ختم ہو گئی۔ وہ تو صرف ایک بار کیا تھا،
ہم لوگ کا کیا حال ہے؟ اور پہاڑ کے طرح تو نیکی بھی نہیں ہے، وہ تو پہاڑ جیسے نیکی لے کے پہنچا تھا، اتنی نیکی لے کے وہ پہنچے گا۔ ہم لوگ کا کیا ہے؟ لیکن ہم لوگ روزانہ اپنی ماں کو بھی باپ کو بھی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، اگر ماں باپ میں سے کوئی بھی نعمت ہے ان سے معافی مانگ لیجئے اور ان کو ہمیشہ ہمیشہ خوش رکھیے۔ اگر وہ ناراض ہو گئے تو جنت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ جنت کا ایک دروازہ ماں ہے تو دوسرا باپ ہے، اس لیے ہمیشہ جو ہے ماں باپ کو خوش کرنے کی کوشش کیجئے۔ نماز پڑھانے جائیے گا نا، 7:30 ہو گئے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جنت ماں کے قدم کے نیچے ہے، اگر یہ ناراض ہے تو جنت ہاتھ سے نکل جائے گی، اور جنت کا دروازہ باپ ہے، اگر باپ بھی ناراض ہو گئے تو جنت کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ کیا سمجھے کہ اگر ماں باپ خوش ہے تو اللہ بھی خوش ہے، ماں باپ اگر خوش ہے تو اللہ راضی ہے، اللہ کے رسول خوش ہے۔ اگر ماں باپ ناراض ہے تو رب بھی ناراض ہے، اللہ کے رسول بھی ناراض ہے۔ اور اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کے رسول کو ناراض کر کے بھلا کوئی جنت میں جا سکتا ہے؟ ساری نماز، ساری عبادت، سارے سجدے جو ہے بیکار ہو جائیں گے۔ اگر چاہتے ہیں کہ میری نماز، میرا روزہ، سجدہ وغیرہ سب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو پہلے ماں کو خوش کیجئے، باپ کو بھی خوش کیجئے، اور ایسا نہیں کہ خالی ماں باپ کو خوش کیجئے اور عبادت مت کیجئے اللہ کی، نہیں، عبادت بھی کرنا ہے، رب کی بارگاہ میں سجدہ بھی کرنا ہے، سر بھی جھکانا ہے، نماز بھی پڑھنا ہے، دیگر عبادت بھی کرنا ہے، اللہ کی پاکی اور حمد و ثنا کرتے رہنا ہے، اور ساتھ ساتھ ماں باپ کو بھی خوش رکھنا ہے۔ ماں باپ اگر خوش ہوں گے تبھی وہاں جنت ملے گی، ورنہ ساری عبادت پھر بیکار ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو صبح سے شام تک اپنی ماں اور باپ کو خوش کرتے ہیں اس کا پورا دن جو ہے اس کے لیے جنت کا دروازہ کھلا رہتا ہے، اور اگر ناراض کرتا ہے تو پھر اس کے لیے جہنم کا بھی دروازہ کھلتا ہے۔ تو میرے بھائی، وقت کم ہے، شادی کے سلسلے میں یہ محفل پاک سجائے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ اے لوگوں، نکاح کرو، نکاح کرنا میری سنت ہے، پسندیدہ سنت فرمایا۔ اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ سنت کے نام پر بہت غلط رسم کو ادا کرتے ہیں۔ تو رسم کو سنت نہیں کہا گیا ہے، سنت جو ہے وہ میرے نبی کے طریقے کو دیکھنا ہوگا کہ میرے نبی نے شادی کرنے کے لیے حکم کیا فرمایا ہے، اس حکم کے مطابق شادی کرنا ہوگا، تب جا کے ہر سنت پر عمل ہوگی اور انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا۔ میرے دوستو، آج چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، اگر لڑکی والے ہیں تو سب سے پہلے اگر لڑکا کھوجنے جائیے تو اس کے اندر دین دیکھیے کہ دین ہے کہ نہیں ہے، خدا کا خوف اس کے اندر ہے کہ نہیں، اللہ سے محبت کرنے والا شخص ہے کہ نہیں، رسول پاک سے محبت کرنے والا شخص ہے کہ نہیں، اسلام پر وہ چلنے والا ہے کہ نہیں، یہ چیز دیکھیے۔ میں ایسا کیوں کہتا ہوں دیکھنے کے لیے؟ اس لیے کہتا ہوں کہ اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ کبھی اس لڑکے سے جھگڑا ہو جائے تو خدا کا خوف اس کے اندر اگر ہوگا تو وہ بات اتنی ہی کرے گا جتنی کہ شریعت نے حکم دیا ہے، اس سے زیادہ وہ نہیں کر پائے گا۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب اس کے اندر
شریعت ہوگی، خدا کا خوف ہوگا، اسلام سے محبت ہوگی. تو اگر لڑکی والے ہیں تو سب سے پہلے لڑکے کے اندر دیکھیے کہ دینداری ہے کہ نہیں، ایمان اس کا سلامت ہے کہ نہیں، اور اچھا عمل، اچھا اخلاق اس کے اندر ہے کہ نہیں، اس کا کردار، کیریکٹر صحیح ہے کہ نہیں، نبی کی سنت پر عمل کرنے والا شخص ہے کہ نہیں ہے. یہ چیز دیکھیے. اس کے بعد پھر آگے جو دیکھنا دیکھیے. اگر آپ لڑکا والے ہیں تو لڑکی دیکھنے جائیے تو سب سے پہلے لڑکی کے اندر سیرت فاطمہ دیکھیے کہ فاطمہ کی سیرت پر چلنے والی ہے کہ نہیں ہے، اور دین پر رہ کر کے اپنی یہ زندگی گزار رہی ہے یا بے پردگی سے ان کی زندگی گزر رہی ہے. ان سب باتوں کو دیکھیے. اگر دین پر چلنے والی لڑکی کو آپ اپنا بہو بنا کے گھر لائیں گے تو آپ ساس سسر ہونے کے ناطے وہ آپ کو ماں باپ کا درجہ دے گی. اور اگر وہ لڑکی کے اندر دین نہیں ہے، قرآن پاک کی تعلیم نہیں ہے، اور علم نہیں ہے دین کا، اور شریعت پر چلنے والی نہیں ہے، اور دین سے دور ہو کر کے بے رخی زندگی ہے، فحش باتیں اس کے اندر ہے، اور دین سے دنیا داری کے طرف وہ لڑکی چلی جاتی ہے، تو ایسی لڑکی کو اگر بہو بنائیے گا تو بڑھاپے میں اس کا سزا آپ کو لینا ہوگا. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ امیر گھر دیکھیے، بڑا گھر دیکھیے، آپ کو جہاں اچھا لگے وہاں کیجئے، لیکن کرنے سے پہلے دیکھیے کہ دین اس کے اندر کتنا ہے. کیا واقعی ہم جس لڑکی کو بہو بنا کے لانے والے ہیں وہ میرے گھر میں آ کر کے نماز پڑھے گی کہ نہیں پڑھے گی، قرآن پاک کی تعلیم اس کے اندر ہے تو آ کے تلاوت کرے گی، نہیں ہے تو کہاں سے تلاوت کرے گی؟ بچپن سے نماز وہ پڑھی نہیں تو آپ کے گھر میں کیا پڑھے گی؟ تو پہلے ان سب باتوں کو دیکھیے کہ آج اگر وہ نمازی ہے تو یقیناً میرے گھر میں آنے کے بعد بھی نماز پڑھے گی، قرآن پاک کی تلاوت اس کے پاس ہے تو یقیناً میرے گھر میں آ کے بھی وہ تلاوت کرے گی. ایسی بہو لائیں گے تو آپ کے نسل جو ہے سدھر جائے گا. سدھرنے کا مطلب یہ کہ نیک سیرت عورت ہوگی تو ان کے بچے جو ہوں گے وہ اس پر چلنے والا ڈھل جائے گا، اس میں اسی کردار، اسی ماحول میں چلے گا. اور اگر لنگے سر گھومنے والی لڑکیوں کو بہو بنا کے لائیے گا تو وہ تو شیطان خودے ہے، اور شیطان کو اٹھا کے گھر لاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں ساس سسر کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور ان کے شوہر کو بھی مصیبت جھیلنا پڑتا ہے. تو آپ کہیں بھی شادی کیجئے، چاہے لڑکا کیجئے، لڑکی کیجئے، شریعت نے اس میں امیری غریبی کا قید نہیں لگایا، ذات برادری کا قید نہیں لگایا. آپ جہاں چاہے کیجئے، لیکن ایمان والا ہونا چاہیے، عقل والا ہونا چاہیے، دین پر چلنے والا ہونا چاہیے، سنت مصطفیٰ پر عمل کر کے اپنی زندگی گزارنے والا ہونا چاہیے. ان سب چیزوں کو آج دیکھنا بہت ضروری ہو گیا ہے، بہت زیادہ ضروری ہے. اگر چاہتے ہیں کہ میرا نسل آگے چل کے ایمان ہی کی حالت میں رہے تو ابھی اس چیز پر غور کرنا ضروری ہے. اور میرے نبی فرماتے ہیں کہ یہ میری سنت ہے، پسندیدہ سنت ہے. تو سنت کے نام پر اگر آپ لوگ نکاح کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس نکاح میں وہ برکت عطا فرمائے گا کہ آپ بھی خوشحال ہو جائیں گے، آنے والی نسل بھی مچلنے لگے گی. نہ اگر سنت کے نام پر بیچ میں کچھ گڑبڑ کیجئے گا، رات بھر رات جگا کیجئے گا، عورتوں کو نچائیے گا، گائیے گا. ان لوگ کے اندر تو عجیب عجیب معاملہ ہے، رات بھر گیت گاتی ہے. وہ عورت ہے کبھی فجر میں اٹھ کے نماز نہیں پڑھتی ہے اور شادی کے موقع پہ کئی دن رات جگ جاتی ہے. شادی ہوگی کل تو 10 دن پہلے سے وہ جاگ رہی ہے تیاری میں، اور شادی ہونے کے بعد یہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے صبح اٹھتی نہیں ہے، بولتی ہے کہ آنکھ نہیں کھل رہی ہے. جو چیز ضروری ہے اسی سے دور ہے. وہ جس چیز کے لیے اس کو پیدا کیا، دنیا میں بھیجا گیا، اسی چیز سے وہ دور ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے بندے کو، انسان اور جنات کو صرف اسی لیے بنایا کہ وہ میری عبادت کرے.
इबादत करने का मतलब क्या है कि जो आप पर फर्ज किया गया है इस पर तो कम से कम अमल कीजिए। अपना सर रब की बारगाह में झुकाइए और कहिए कि मौला ये अदा तुझे पसंद है कि नहीं। तो ये काम कब होगा? आज शादियों में देखिएगा, पहले लोग खाना खाते थे चटाई बिछा बिछा के ज़मीन पर, और आज खाना खाते हैं लोग टेबल और कुर्सी पर। कहीं कहीं तो ऐसा हो गया है कि लोग खाना खाते हैं खड़े होकर के, और नबी की सुन्नत है बैठ के खाना। मेरे आका फरमाते हैं कि खाना खाओ तो बैठ करके, दायां पैर उठा करके बाएं पैर पर बैठ के खाना खाओ। और आज के मेडिकल साइंस ने इसको साफ कर दिया। हम लोग, आप लोग नहीं समझ पाए, लेकिन मेडिकल साइंस वाले खूब इस बात को समझता है। वो कहता है कि पेट के नीचे हिस्से में पैर के ऊपर एक आंत होता है जिसको अपेंडिक्स ना क्या कहा जाता है, ये दाएं साइड पर होता है। इसके अंदर एक मुंह होता है, ये बार बार खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है। अब मेरे आका फरमाते हैं कि अगर तुम बैठ करके खाओगे, दायां पैर उठा के खाओगे, तो वह आंत जो है दब के रहता है, और दबने की वजह से उसका मुंह नहीं खुलेगा, और जो तुम खाना खाते हो वो खाना आसानी से पेट में रह जाएगा। तो अपेंडिक्स जो होता है, क्या होता है, ये साइंस कहती है कि जो तुम खाते हो पीते हो, इसका कोई भी हिस्सा, कोई भी टुकड़ा, कोई भी कचरा, या जो कहिए या कोई दाना जो है उसके मुंह में के फंस जाता है, फिर वो सड़ने लगता है, गलने लगता है, पकने लगता है, तो वो दर्द देता है। अगर मौके पे इलाज ना हो तो इंसान मर भी जाता है। यही है ना। अब आका करीम फरमाते हैं कि लोगों तुम बैठ के खाना खाओगे तो फायदा ये होगा कि ये अपेंडिक्स की बीमारी से तुम महफूज रह जाओगे, अल्लाह ताला तुम्हें इस बीमारी से महफूज फरमा देगा। तो मेरे नबी की हिकमत है ये सुन्नत। मेडिकल साइंस ने तो आज कहा कि दायां पैर उठा के खाने से ये फायदा है कि उसको अब कभी अपेंडिक्स का ऑपरेशन नहीं करना होगा, लेकिन मेरे नबी ने तो 1400 साल पहले ही फरमा दिया कि लोगों तुम जब भी खाना खाने बैठो दायां पैर उठा के बैठो, ताकि तुमको ये फायदा हो कि खाना भी खा लो, पेट भी भर जाए और तुम्हारी इबादत भी हो जाए, सवाब भी मिल जाए। आज लोग कहता है कि खाना खड़े होके खाओ, तो खड़े होके खाने वाले से पूछा तो कहता है कि ये वीआईपी लोगों का तरीका है, तुम लोग क्या जाने, तुम लोग तो मस्जिद मदरसा घर यहीं तक रह गए, दुनिया बहुत तरक्की कर गई है इसलिए हम लोग खड़े होके खाते हैं। बताइए, खड़े होकर के खाना वीआईपी अगर है, खड़े होकर के खाना अगर वीआईपी है, तो सबसे बड़ा वीआईपी दुनिया में कौन है पता है? सबसे बड़ा वीआईपी मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा हूं, जो लोग कहते हैं कि खड़ा होके खाना ये वीआईपीओं का तरीका है, तो सबसे बड़ा वीआईपी कुत्ता है। कुत्ता क्यों? कि कुत्ता आज तक बैठ के खाता ही नहीं है। कुत्ता जो है खड़े होके खाता है, गधा खड़े होकर के खाता है, बैल खड़े होकर के खाता है, ऊंट खड़े होकर के खाता है। इंसान तो दिन में एक बार दो बार, वो भी महीना महीना में शादी ब्याह में खाता है, लेकिन ऊंट तो दिन भर मुंह उसका चलते रहता है खड़े करा। तो इससे वीआईपी वो ना हो गया। तो वीआईपी खड़ा होके खाने वाले खाने से नहीं है, वीआईपी तो वो है जो नबी की सुन्नत पर अपनी जिंदगी गुजार दे, वही इंसान वीआईपी है। खड़ा होके खा लेने से कोई वीआईपी नहीं होता है, खड़ा होके खा लेने से किसी की इज्जत नहीं बढ़ती है। इज्जत तो उसके पास है, वीआईपी तो वो इंसान है, अच्छा तो वो इंसान है जो अपनी जिंदगी अल्लाह व रसूल की फरमाबरदारी में गुजार दे, इसी को वीआईपी कहते हैं।
اللہ اور رسول کی بات پر، بتائی ہوئی بات پر عمل کر کے اپنی زندگی گزارے، سنت مصطفیٰ پر عمل کرے، اللہ کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزارے، یہی انسان دنیا میں کامیاب ہے، یہی انسان دنیا میں اچھا ہے، یہی انسان دنیا میں خوبصورت بھی ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ مرتبہ ایسے ہی لوگوں کا ہے، کھڑا ہو کے کھانے والے کا نہیں ہے۔ وہ تو چند دن کھڑا ہو کے کھائے گا، پھر ایسی بیماری میں وہ مبتلا ہوگا کہ جائے گا ہاسپٹل میں، پیسہ بھی خرچہ ہوگا، آپریشن بھی کرنا پڑے گا، چیر پھاڑ کرنا پڑے گا۔ جو لوگ کھڑا ہو کے کھانے کی عادی بن گئے ہیں، ایک نہ ایک دن اس کو اس حالت میں جانا ہی پڑے گا۔ اسی لیے آپ جب بھی کھانا کھانے بیٹھیے، دایاں پیر اٹھا کے بایاں پیر پر بیٹھ کر کے کھانا کھائیے، تاکہ جو اپینڈکس کہا گیا، جس نس کے منہ بار بار کھلتا ہے، تاکہ اس میں کوئی دانہ نہ پھنس پائے۔ پیر اٹھا رہے گا، پیٹ کے بل میں دبا رہے گا، تو وہ اپینڈکس والا جو نس ہوتا ہے، یہ ہمیشہ اس کا منہ بند رہے گا۔ جب تک آپ کھائیں گے منہ بند رہے گا، کوئی دانہ کا ٹکڑا اس کے اندر نہیں جائے گا۔ اب جب کوئی دانہ کا ٹکڑا اس کے اندر جائے گا ہی نہیں، تو آپ کو زندگی میں کبھی آپریشن کرنا ہی نہیں پڑے گا۔ اور میرے نبی کی سنت یہی ہے کہ بیٹھ کے کھانا کھاؤ، دایاں پیر اٹھا کے کھانا کھاؤ، بایاں پیر بچھا کے کھانا کھاؤ، سنت۔ اور آگے بتائیں، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی دعا ضرور پڑھ لیا کیجیے۔ جس کھانے میں بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا ہے، اس کھانے کے ساتھ شیطان آپ کا کھانا کھاتا ہے۔ یعنی دین کے اندر جو بھی نیک کام ہے، ہر کام میں بسم اللہ پڑھا کیجئے۔ ایک شخص تھا، اس کا شیطان جو ہے بہت کمزور تھا، دبلا پتلا تھا۔ اس آدمی کے ساتھ جو شیطان تھا نا، بہت کمزور دبلا پتلا تھا، اور دوسرا آدمی تھا، اس کے پاس جو شیطان تھا وہ بہت موٹا تازہ تھا۔ ایک دن دونوں شیطان سے بات ہو گئی، آمنا سامنا ہوا، بات کیا۔ ایک نے پوچھا، بھائی تو اتنا کمزور کیوں ہے؟ اتنا کمزور کیوں ہے؟ تو اس نے کہا کہ پہلے تو بتا کہ تو اتنا موٹا تازہ کیوں ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ یہ انسان جب بھی کھانا کھاتا ہے تو بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے، تو ساتھ ساتھ میں بھی کھانا کھا لیتا ہوں، اس لیے میں بھی موٹا تازہ ہوں۔ اب تو بتا کہ تو کمزور کیوں ہے؟ تو دوسرا کہتا ہے کہ میں کمزور اس لیے ہوں کہ یہ بندہ جب بھی کچھ کھاتا ہے تو پہلے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، اس لیے میں اس کے ساتھ نہ کھانا کھا پاتا ہوں، نہ پانی پی پاتا ہوں، کچھ نہیں کر پاتا ہوں، یہ بسم اللہ پڑھ کے کرتا ہے۔ تو میرے بھائی، جس کھانے میں یا جس کام میں بسم اللہ پڑھ کے کیا جائے، اس میں شیطان شریک نہیں ہوتا ہے، لیکن جتنا جائز کام ہے اسی میں بسم اللہ پڑھنا جائز ہے۔ جائز ہی کام میں بسم اللہ پڑھیے گا۔ تو میں بتا رہا تھا کہ شیطان اس کھانے میں شریک نہیں ہوتا ہے جس میں بسم اللہ پڑھا جاتا ہے، شیطان اس کام میں بھی شریک نہیں ہوتا ہے جس کام میں بسم اللہ پڑھا جاتا ہے۔ تو جو بھی جائز کام آپ کیجئے، ویسے بھی آپ ایمان والے ہیں تو ہر جائز کام آپ کو کرنا ہے، ناجائز کیجئے گا وہاں پھر پھنس جائیے گا، حساب لمبا ہوگا۔ اس لیے ہر جائز کام پر بسم اللہ پڑھا کیجئے، تاکہ اللہ تعالیٰ بسم اللہ کی برکت سے آپ کو کامیابی بھی عطا فرمائے گا اور شیطان کے سر سے محفوظ فرما دے گا۔ ایک یہودی کی بیٹی تھی، وہ چپکے سے ایمان لے آئی۔ اب ماں باپ جو ہے پریشان ہو گیا کہ اس کو کیسے روکا جائے، لیکن جو ایمان لایا اب وہ ہٹے گا کہاں سے؟ بہت کوشش کیا، نہیں ہٹی، کلمہ نہیں چھوڑا، ایمان سے وہ دور نہیں ہوئی۔ اس کے ماں باپ نے شادی کرا دی، سسرال گئی تو ہر کام میں بسم اللہ۔ ساس سسر نے دیکھا، ارے یہ تو یہودی کی بیٹی ہے لیکن بسم اللہ ہر کام میں کیوں پڑھ رہی ہے؟
ایک دن کیا کیا، پہلے زمانے میں چھتا سے لٹکا کر کے کچھ دھاگے کا بنایا جاتا تھا، اس کے اندر ہنڈی پیالہ رکھ دیا جاتا تھا تاکہ بلی اس میں حملہ نہ کر پائے۔ پہلے زمانے میں ہوتا تھا، اب تو ایسا نہیں ہے۔ اس کی ساس کیا کی کہ اسی ہنڈی میں کھانے سے پہلے اچار رکھ دی، اور اس کی بہو کو پتا تھا کہ اس ہنڈی پر اچار ہے۔ ساس نے کیا کیا، کھانے سے پہلے بولی کہ ہنڈی سے اچار اتار کے دو۔ اب بہو تو ہے، دینا ہی پڑے گا۔ کچھ ساس بھی ایسی ہے دنیا میں جو اپنی بہو کو نوکرانی سمجھ لیتی ہے، پتہ چلے گا ایسے ساس کا مرنے کے بعد۔ یعنی ساس کا کام ہے انصاف کرنا، کہ یہ کام نہیں ہے کہ اپنی بہو کو وہ نوکرانی بنائے۔ اگر اپنی بہو کو نوکرانی بنا کے رکھے گا تو بروز معاشر ایسا پھنسے گی وہ کہ کل قیامت کے دن اسے جہنم میں جا کے جلنا ہوگا۔ اس لیے جو بھی ساس سن رہی ہے تو دھیان سے سنیے، ہر ساس کو اپنے بہو کے ساتھ اتنا ہی کام لینا چاہیے جتنا کہ انصاف کہتا ہے۔ جو کام وہ اپنی بیٹی سے لے سکتی ہے، جتنا کام وہ اپنی بیٹی کے سر پر لاد سکتی ہے، اتنا ہی کام اپنے بہو پہ دے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ وہ ساس بولی کہ بیٹی آچار لے آ۔ اب اچار ہنڈی میں ہنڈی اوپر تھا، ہاتھ ڈالا، اچار نکال کے لے کے آ گئی، دے دیا۔ دوسرے دن اس کی ساس نے کیا کیا، ہنڈی سے اچار نکال کے رکھ لیا اور ایک سانپ لا کر کے اس میں ڈال دیا، اور یہ سوچا کہ جب ہم اچار مانگیں گے یہ بہو جو ہے اس میں ہاتھ ڈالے گی، سانپ ہے اندر، اس کو ڈسے گا، یہ مر جائے گی، بسم اللہ کا کہانی ختم ہو جائے گا۔ اور بہو جو ہے ہر دن ہر وقت ہر کام میں بسم اللہ میں لگی ہے۔ کیوں کہ اس کی سہیلی جو ہے کچھ ایمان والی سہیلی سے اس کی دوستی ہو گئی تھی، کوئی مسلمان لڑکی سے ان کی دوستی ہو گئی تھی، تو وہ لڑکی کیا کیا کہ اپنی سہیلی کو سمجھا دیا کہ تم بسم اللہ پڑھ کے کچھ کرو گے تو اس میں بہت برکت ہے۔ اب وہ یہودی کی بیٹی تھی، ایمان تو لائی نہیں تھی، لیکن سہیلی کے کہنے پر جو ہے بسم اللہ شروع کر دیا۔ ماں باپ تنگ آ کر کے بیٹی کی شادی کرا دی، اب سسرال آئی ہے، یہاں بھی بسم اللہ، یہاں بھی بسم اللہ۔ اب ساس سسر نے اس کو مٹانا چاہا، ختم کرنا چاہا، اس کو موت دینا چاہا، مارنا چاہا۔ تو آخر دن ساس نے کیا کیا کہ اس ہنڈی سے اچار نکال کر کے سانپ رکھ دیا ہے، اور سانپ رکھنے کے بعد کھچڑی لے کے کھانے بیٹھ گئی، کھانا لے کے کھانے بیٹھ گئی۔ آواز دی، اے بہو ذرا اچار دو، نمک کم ہے، نمک لا کے دو، اچار دو تاکہ اچھے سے کھانا کھا لے۔ نمک لا کے دی اور بسم اللہ اچار کے قریب ہاتھ لے گئی اور بسم اللہ شریف پڑھ کر کے اچار کے اندر ہاتھ ڈال دی، اس ہنڈی میں ہاتھ ڈالی جس کے اندر سانپ ہے۔ اب بسم اللہ کی برکت دیکھیے، اس کو سانپ کاٹ نہیں رہا ہے، ساس سمجھ رہی ہے کہ ابھی سانپ ڈسے گا بہو مر جائے گی، لیکن بہو نے بسم اللہ پڑھ کے سانپ کے منہ میں ہاتھ ڈالی ہے، لیکن بسم اللہ کی برکت ہے، ادھر حکم ہوا ہے سانپ خبردار اس کو مت ڈسنا، سانپ اب نہیں ڈس رہا ہے۔ ساس نے اس منظر کو دیکھا، اندر سے بہو ہاتھ ڈالی، سانپ کا منڈی پکڑ کے باہر لائی۔ ساس نے کہا بیٹی آخر ایسا کیسے ہو گیا، سانپ کا کام تھا ڈسنا، تم نے ہاتھ ڈالا، تم کو ڈسا نہیں۔ بہو کہنے لگی ہے میری ساسو ماں یہ بسم اللہ کی برکت ہے، میں نے ہاتھ ڈالنے سے پہلے بسم اللہ کہہ کر کے ہاتھ ڈالا تھا، اللہ نے مجھے بچا لیا۔ اس ساس اور بہو نے، ساس نے کہا اے میری بہو جس بسم اللہ میں اتنی طاقت ہو کہ اگر سانپ کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا جائے تو سانپ کی طاقت نہیں ہے کہ اس کو ڈسے،
تو اس बिस्मिल्लाह का मालिक जो है, जो खुदा है, जो वहदहू ला शरीक है, उसका अगर हम नाम ले ले, उसको एक मान ले और उसके नबी का कलमा पढ़ करके अगर हम ईमान लाए तब हमारा क्या हाल होगा। ऐ बहू चलो हमें भी कलमा पढ़ाओ, तुम भी कलमा पढ़ो, ईमान ले आते हैं। ऐ मेरे दोस्तों देखो बिस्मिल्लाह की बरकत है कि सास और बहू दोनों ईमान लेके आ गई। आपको भी हमको भी सबको ज़रूरत है कि बिस्मिल्लाह पढ़ के हर काम कीजिए। रात में सोने जाइए तो दरवाज़ा बंद करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के दरवाज़ा बंद कीजिए। फ़ायदा क्या होगा कि दिन भर जो शैतान भगाया, बिस्मिल्लाह पढ़ के दरवाज़ा बंद करते हैं, अब शैतान जो है घर के बाहर रह गया, दरवाज़ा बंद हो गया। अब शैतान की ताकत नहीं कि अंदर घुस पाए, शैतान की ताकत नहीं है कि अंदर घुस पाए। अब सुकून की नींद सोए हैं, अब सुबह उठिएगा तब क्या कीजिएगा। शैतान तो इधर सोच के आया था इसको इस तरह बहकाएंगे, इस तरह बहकाएंगे, और बिस्मिल्लाह पढ़ के तो उसको घर के बाहर रख दिया और आप घर के अंदर आकर के आराम से सोए। और शैतान जो है इधर दिन रात भर जो है खिसिया खिसिया के यही कह रहा है कि निकलो बाहर तब बताऊंगा, निकलो बाहर तब पूरा दिन तुम्हारा आज खराब कर दूंगा। तो रात भर तो सो लिए, अब सुबह क्या कीजिएगा। सुबह फिर शैतान को दबा दीजिए, शैतान को भगाइए। भगाने के लिए क्या करना होगा, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के दरवाज़ा खोल दीजिए। अब दिन भर शैतान आपके करीब नहीं आएगा। और जाइए नमाज पढ़ लीजिए। जो इंसान फजर की नमाज पढ़ के घर से बाहर निकलता है वो इस्लाम का झंडा ले करके घर से बाहर निकलता है। इसलिए मुसलमानों हमेशा नमाज पढ़ा कीजिए। नमाज नहीं पढ़िएगा आखिरत में आप फंस जाइएगा, और फंसने के बाद फिर वहाँ कोई बचाने वाला नहीं होगा, कोई भी किसी की वहाँ मदद नहीं कर पाएगा। अमल आपका ठीक है तो हुजूर शफाअत करेंगे और जन्नत में पहुँच जाएंगे। तो मेरे दोस्तों अगर हुजूर की शफाअत चाहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब की बख्शिश करा दे, हम सब पर हम सब की शफाअत करा दे, जन्नत दिला दे, तो नमाज पढ़ना होगा। नमाज पढ़िए, दीन पर चलिए, सिराते मुस्तकीम पर चलिए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सलातो सलाम पढ़ लीजिए। या नबी